دنیا میں روز ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تقدیر، سچ اور انسانیت کے چہرے پر سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تین جڑواں بھائی جو ایک ہی لمحے دنیا میں آئے ہوں، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ وقت گزارا ہو، انہیں پیدا ہوتے ہی جدا کر دیا جائے اور انہیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ان کا کوئی بھائی ہے؟ یہ ایک سچی کہانی ہے، ایسی کہانی جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے محبت کی، سچ کی تلاش کی اور ایک خفیہ تجربے کی جس نے تین زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ آج آپ کو وہ کہانی سنائیں گے جو امریکہ میں 3 آئیڈینٹیکل اسٹرینجرز کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے وہ جذبات جو خبروں سے چھپے رہ گئے۔ 1961 میں نیو یارک کے ایک اسپتال میں ایک عورت 3 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ وہ جڑواں نہیں بلکہ سہ جڑواں یا ٹرپلٹس ہوتے ہیں۔ قدرت نے انہیں ایک ساتھ دنیا میں بھیجا، مگر انسانوں نے انہیں پیدا ہوتے ہی جدا کر دیا۔ یہ تینوں بچے لوئس وائس سروسز کے ذریعے ایسے خاندانوں کو گود دیے گئے جو بچے کی خواہش رکھتے تھے، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بچے جڑواں ہیں۔ لیکن کیوں؟ اصل میں یہ تینوں ایک خفیہ سائنسی تحقیق کا شکار بنے۔ ایک نفسیاتی ادارہ، چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر ایک جیسے جینز رکھنے والے بچوں کو مختلف ماحول میں پرورش دی جائے تو ان کی شخصیت میں کیا فرق آئے گا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس کی اجازت نہ بچوں سے لی گئی نہ ہی والدین سے۔ انہیں لیب ریٹس بنا دیا گیا۔ یہ تینوں بچے مختلف طبقات میں بھیجے گئے۔ نمبر 1، ایڈی گالانڈ، ایک امیر گھرانے میں پرورش پائی۔ نمبر 2، ڈیوڈ کیلمن، متوسط طبقے کے یہودی خاندان میں۔ نمبر 3، رابرٹ شافران، نسبتاً غریب اور سادہ ماحول میں۔ ریسرچرز نے ان بچوں کو بچپن سے ہی چپکے مانیٹر کیا، ویڈیوز بنائی، سوال نامے لیے، ان کے والدین سے ملاقاتیں کی، اور یہ سب کچھ ایک تحقیق کے نام پر کیا گیا۔ کیا یہ اخلاقی تھا؟ کیا یہ جائز تھا؟ 1980 میں رابرٹ شافران نے نیو یارک کے سولیون کمیونٹی کالج میں داخلہ لیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ہر دوسرا بندہ اسے ایڈی کہہ کر پکارنے لگا۔ وہ حیران ہوا، میں تو پہلی بار آیا ہوں، مجھے سب جانتے کیوں ہیں؟ پھر ایک دوست نے ایڈی کو فون کیا اور بتایا، یار تمہارا کوئی ہمزاد کالج میں آیا ہے۔ جب رابرٹ اور ایڈی آمنے سامنے آئے، وہ لمحہ ایسا تھا جیسے آئینہ خود زندہ ہو گیا ہو۔ جذبات، آنکھوں میں آنسو، کہے اور ایک انجانی خوشی۔ خبر ٹی وی پر آئی اور تب ایک اور نوجوان، ڈیوڈ کیلمن، نے اپنے جیسے 2 چہروں کو ٹی وی پر دیکھا۔ پھر وہ بھی ان سے ملنے پہنچ گیا اور اس دن تینوں بھائی پہلی بار ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی، ٹرپلٹس ری یونائٹڈ آفٹر 19 ایئرز۔ ان کی کہانی نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے ٹی وی شوز، انٹرویوز اور یہاں تک کہ مشہور جریدوں کے سرورخت پر جگہ حاصل کی۔ تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ رہنا شروع کیا، ایک ریسٹوران کھولا جس کا نام تھا ٹرپلٹس۔ ان کی حرکتیں، عادتیں، بولنے کا انداز، سب کچھ ایک جیسا تھا، یہاں تک کہ ان کی لڑکیوں کے لیے پسند بھی ملتی جلتی تھیں۔ یہ تینوں ایک جیسے نظر آنے کے ساتھ ساتھ ایک جیسے سوچتے بھی تھے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ ایک صحافی کو یہ معاملہ مشکوک لگا کہ تینوں بھائیوں کو الگ کیوں رکھا گیا۔ اس نے تحقیق شروع کی اور انکشاف کیا کہ یہ سب ایک سائنسی تجربے کا نتیجہ تھا۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تینوں بھائیوں کو الگ کیا گیا اور ان کی زندگیوں کو مانیٹر کیا جاتا رہا۔ لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی، یہ تحقیق کبھی شائع نہیں کی گئی، یعنی ان بچوں کی قربانی کا کوئی سائنسی فائدہ بھی نہ حاصل ہوا۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ حساس اور دل سے جڑا ہوا تھا ایڈی گالانڈ۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر ہم تینوں بچپن سے ساتھ ہوتے تو ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ بچپن کی محرومیاں، تحقیق کا صدمہ اور اپنے آپ سے لڑائی نے ایڈی کو اندر سے توڑ دیا۔ 1995 میں صرف 32 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی۔ یہ لمحہ باقی دونوں بھائیوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ کچھ رشتے قدرتی ہوتے ہیں، چاہے دنیا انہیں جدا کر دے۔ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آتا ہے۔
سائنسی ترقی کے لیے انسانیت کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ سائنس اگر اخلاق سے عاری ہو جائے تو وہ ظالم بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ درد بھری اور ناقابل یقین سچی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی سچی، جذباتی اور حیران کن کہانیاں لے کر آتے رہیں گے، کیونکہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہے جو چھپا ہوا ہے۔